नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे में साल 2020 का इख्तिताम हो जाएगा। अनदर ईयर विल गो टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। और इसके बाद जो नया साल शुरू होगा उसके साथ ही 21वीं सदी के एक नए अशरे का, तीसरे अशरे का आगाज़ होगा। ये जो साल हमारे सामने गुजरा, इसमें कोरोना पेंडेमिक जो है वो पाकिस्तान की तमाम निज़ाम ज़िंदगी पे, कारोबार ज़िंदगी के साथ साथ इसका पाकिस्तान की सियासत पे बहुत असर हुआ। और हमने ये देखा कि पाकिस्तान की अपोजिशन PDM ने जो 11 जमातों ने मिलकर एक तहरीक का आगाज़ किया था, वो तहरीक भी बहुत हद तक जो है वो इस कोरोना पेंडेमिक की नज़र हुई, जिसकी वजह से वो तहरीक गालिबन उतनी शिद्दत इख्तियार नहीं कर सकी चूँकि कोरोना पेंडेमिक था। ख़ास करके लाहौर की रैली से पहले की खौफ जो है वो बहुत बढ़ चुका था। अब से चंद घंटे पहले एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई जब नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा वजाहत की कि PMLN के दो सीनियर रहनुमा जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब और मोहम्मद सज्जाद, वही मोहम्मद सज्जाद जो कैप्टन सफ्तर के भाई भी हैं, कैप्टन ट्राइट सफ्तर के भाई भी हैं, उन्होंने उनके जो इस्तीफ़े थे उन्होंने उनको मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े जाली हैं, उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए। याद रहे कि इससे पहले PMLN की सीनियर रहनुमा जनाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने ये कहा था कि हाँ, ये इस्तीफ़े जाली हैं, लेकिन आपको जाके अब इन्हें चुके हो गए हैं सबमिट, इनको रिकग्नाइज़ करना चाहिए, ये इन्हें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन इस कंट्रोवर्सी से कता नज़र कि ये इस्तीफ़े जाली थे, ये जाली नहीं थे, फ़ेक हैं, फेक नहीं है, ओरिजिनल है, ये चीज़ साबित हो गई कि इस्तीफ़ों का जो मोमेंटम एक गेन हुआ था उसे बहुत बड़ा सेटबैक और रिवर्सल मिला। जैसे आज 31 दिसंबर है और अब से चंद हफ्ते पहले तक ये कहा गया था कि हुकूमत को 31 दिसंबर तक घर जो है वो भेज दिया जाएगा। अब ये साल तो ख़त्म हो गया, आने वाला साल जो शुरू हो रहा है जिसमें पेंडेमिक का हैंगओवर अभी भी है, लॉन्ग मार्च की बातें अभी भी हो रही हैं, इस्तीफ़ों की बातें अभी भी हो रही हैं। ये साल कैसा होगा? क्या इस साल में जहाँ नए चैलेंजेस का आगाज़ हो रहा है वहाँ पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई एंगेजमेंट हो पाएगी, कोई डायलॉग हो पाएगा, या फिर यही कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स जो है वो 1 जनवरी से आगे चल पाएगी? इस बहस करने के लिए मुझे मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शफकत महमूद साहब, जो वफाकी वज़ीर तालीम है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एक इंपॉर्टेंट कैबिनेट मेंबर हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वीडियो लिंक के जरिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू शफकत महमूद साहब। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो साबिक वज़ीर मुमलिकत रह चुके हैं बराए कैड। इस वक्त मेरे स्टूडियोज़ में। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। शफकत महमूद साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ कि ऐसे मौके पे जब कि लगता है कि अपोजिशन अपने बहुत से अहदाफ हासिल नहीं कर सकी, लाहौर की रैली के बाद कोरोना पेंडेमिक, सर्दी शदीद और निस्बतन एक डिफरेंट ग्राउंड पे है, आज रेजिग्नेशन भी ज़ाहिर है लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की अपने, इस सिचुएशन में क्या आपके पास कोई विज़न है इस निस्बतन पहले से मुकाबले में एक ठहरी हुई या कमज़ोर अपोजिशन को एंगेज करने के लिए? आपके पास कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म, एजुकेशन के हवाले से, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के एंगेजमेंट के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से, एक नए अशरे के चैलेंजेस के हवाले से कोई आपके पास विज़न है कि इस अपोजिशन को आप एंगेज कर सकेंगे? शुक्रिया मोहित, आपके प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो दुआ ये करनी चाहिए कि नए साल में ये जो कोरोना का चैलेंज है, वैक्सीन भी आ गई है, तकरीबन पाकिस्तान में भी आ जाएगी, कि अल्लाह करे कि ये वबा जो है ये कम हो, क्योंकि इसका वबा का बहुत सारा इम्पैक्ट गवर्नेंस पे भी है और ख़ास तौर पे मेरे शोबे जो तालीम है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका। तो पहले तो दुआ ये करते हैं कि इस बीमारी से निजात मिले। उसके बाद रह गया अपोजिशन के जितने प्लान थे वो सारे सिर्फ इस वजह से नाकाम नहीं हुए कि कोरोना की वजह से या सर्दी की वजह से, इसलिए कि उनको उन डिमांड्स को अवाम में कोई पजीराई नहीं मिली। और उसका एक शाखसाना आपने लाहौर में देख लिया जब जलसा जो है वो शदीद तौर पर नाकाम हुआ, और उसके बाद से वो जो क्या कहते हैं गुब्बारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जा रहा है। तो अब जहाँ तक एंगेजमेंट का ताल्लुक है, हमारी तो बिल्कुल ख्वाहिश है एंगेज करने की, और 3 चीज़ों पे बहस बात नहीं होगी। एक बात इस पे नहीं होगी कि ये वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा मज़ाक़ा खेज़ है, उस पर कोई बात नहीं होगी। जल्दी इंतखाबात का मुतालबा जो है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द क्वेश्चन है। और तीसरा ये है कि किसी भी सूरत में NRO नहीं मिलेगा। तो ये 3 चीज़ों को अगर आप एक तरफ रख दें तो बाकी जो जितनी चीज़ें आपने गिनाई हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म है, उसमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर सेनेट के इलेक्शन के लिए भी अभी वक्त है कि हम बैठ के आपस में देखें कि इसको शफाफ कैसे बनाया जा सकता है। उसके अलावा और भी इकॉनमी में बात हो सकती है, गवर्नेंस पे बात हो सकती है, बहुत सारे मामलात हैं जो कौम को दरपेश है, उन पर बात हो सकती है। तो बहुत से ऐसे इश्यूज़ पे जिस पे बात हो सकती है, बहुत से ऐसे इश्यूज़
جی میرے ساتھ رہیے ناظرین. وفاقی وزیر برائے تعلیم کیبنٹ کے اہم ممبر پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جناب شفقت محمود صاحب کا خیال ہے کہ 3 ایشوز کو چھوڑ کے وزیر اعظم مستعفی نہیں ہو رہے ہیں, ری الیکشنز نہیں ہو سکتے ہیں, نیب کی کوئی تبدیلیاں قانون میں نہیں ہو سکتی, اس کے علاوہ ہر ایشو جو ہے گورننس کے حوالے سے ہو, الیکٹورل ریفارم ہو, سینٹ کے الیکشنز ہوں, تعلیم, ووکیشنل ٹریننگ, فارن پالیسی, نیشنل سیکورٹی, ہر ایشوز پہ پی ڈی ایم کے ساتھ, پی ایم ایل این کے ساتھ, پی 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 کے ساتھ گفت و شنید ہو سکتی ہے, ڈائلاگ ہو سکتا ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں, انگیجمنٹ جو ہے ممکن ہو سکتی ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اس پہ آپ کا کیا رسپانس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آج آپ نے دعوت دی پروگرام میں, اور آپ کے پروگرام کی اور آپ کی وساطت سے, آپ کے چینل کی وساطت سے سب سے پہلے میں نئے سال کی آمد پہ پاکستان کی پوری قوم کو نئے سال کی مبارکباد بھی دوں گا, اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات 2021 کو پاکستان کے لیے, پوری ملک کے لیے ایک خوشیوں کا سال بنائے, اور جو ہم نے 2020 میں بہت سارے چیلنجز دیکھے, اور خاص طور پہ جو کووڈ کے حوالے سے مشکلات پوری قوم نے بھی جھیلیں اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا نے جھیلیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں, اور یہ چیلنجز آگے ہم نہ دیکھیں, اور اس بیماری کے حوالے سے بہتری سے بہتری جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم توقع کر رہے ہیں, اور دعا گو بھی ہیں. اس نئے سال کے آغاز میں کیا آپ چاہیں گے کہ جب آپ کی اب پی ڈی ایم موومنٹ بھی آگے بہت پروگریس نہیں کر پا رہی جس طرح سے توقع تھی, کہ حکومت اور آپ انگیج ہو جائیں لارجر نیشنل انٹرسٹ؟ دیکھیے, حکومت سے مذاکرات ہونے یا نہیں ہونے اس کا فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں کرنا, چونکہ 11 جماعتی ایک جو اتحاد ہے وہ معرض وجود میں آ چکا ہے, اور اس کا نام پی ڈی ایم ہے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, اور یہ جو فیصلے ہیں متفقہ طور پہ ہوں گے, اور پی ڈی ایم کی جتنی بھی قیادت ہے اس نے جو فیصلے ابھی کیے ہیں اس میں یہ ہے کہ موجودہ حکومت کا جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. اور جب یہ الیکشن ہوئے تھے 2018 کے, تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ایک جوائنٹ اپوزیشن کا فورم تھا اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسمبلیوں کا حصہ نہ بنے, اور لیکن پھر آپ اسمبلی میں چلے گئے, بنے جی بالکل بنے, الیکشنز کا حصہ بنے, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ جوائنٹ اپوزیشن کا ایک فورم تھا, اور اس میں یہی بات جو ہے یہ ڈسکس ہوئی, اور بعض پارٹیز نے کہا کہ نہیں, ہم اس سسٹم میں رہ کے ان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے اور ایکسپوز کریں گے. لیکن مولانا نے بعد میں پریزیڈنشل الیکشن میں بھی حصہ لیا, وہاں ان کو ووٹ بھی پڑے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے تقریباً 2.5 سال کا عرصہ ہوا ہے, وہ ایک فیصلہ, ایک رائے تھی, اس کے بعد فیصلہ جو ہوا وہ یہی تھا. لیکن اب آئندہ اس وقت جو اسٹریٹجی ہے, اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم انتخابات کو نہیں مانتے جب پرائم منسٹریل الیکشن میں حصہ لیا, اسمبلی میں. ڈاکٹر صاحب 2 باتیں ہیں نا, آپ ایک ہی سوال مختلف الفاظ کے ذریعے کر رہے ہیں, الفاظ اور موضوع ایک ہی ہے, اور مجھے تیسری دفعہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ایک رائے تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی, اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں نے یہ کیا کہ اس سسٹم میں رہ کے انہیں ایکسپوز بھی کیا جائے اور چیلنج بھی کیا جائے. لیکن 2.5 سال کے عرصہ گزرنے کے بعد, یعنی وہ جو ایک تھی آبزرویشن وہ پہلے دن سے تھی اس الیکشن کے حوالے سے, اس کی لیگیلٹی کے حوالے سے. لیکن جب یہ حکومت جو ہے 2.5 سال کا عرصہ اس نے گزارا, پارلیمان میں آپ نے اس کا رویہ دیکھا, اپوزیشن کے ساتھ آپ نے اس کا رویہ دیکھا, غیر سنجیدگی دیکھی. اب شفقت محمود صاحب جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی چند نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ بہت ہی چند ان آوازوں میں سے ہیں جو کوئی سینٹی کی بات کرتے ہیں, کوئی بردباری یا تحمل سے کوئی بات کرتے ہیں, ورنہ ان کے تمام لوگوں کو پارلیمان میں یا آپ کے ٹاک شوز میں جو بھی ذرا دھیمی آواز کرتا ہے اس کی سرزنش ہوتی ہے. اور خاص طور پہ پارلیمان کے اندر تو 3-4 چہرے ہیں جنہوں نے ماحول خراب کرنا ہوتا ہے. شفقت صاحب کی نہیں ہوتی؟ شفقت صاحب بہت سینئر ہیں, شاید ان کی کوئی بچت ہو جاتی ہو, میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن میں اوورآل آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اسپوکس پرسن جو گالیاں نہیں دیتے ان کی باقاعدہ باز پرس ہوتی ہے. یہ بات میں انڈر پریشر ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. شفقت محمود صاحب, اس میں کوئی حقیقت ہے کہ آپ کے کیبنٹ ممبران کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ٹی وی چینلز پہ آ کے بدتمیزی کریں, لیکن آپ کی کوئی تھوڑی فیسلٹی ہے کہ آپ کو نہیں کہہ رہے؟ نہیں, یہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں کس نے یہ خبر دی ہے. خیر یہ خبر نہیں دی, یہ ایک سیاسی بات بھی ہو سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جہاں تک ان کے اپنے جو سٹالورٹس ہیں, ان کو ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا تھا وہ سمجھتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. مثلا وہ کیا نام تھا اس کا, دانیال عزیز, اور وہ چودھری صاحب جو تھے وہ جو فیصلہ آباد کے, وہ اور 1-2 اور جو تھے, وہ سارا وقت آ کے جو بولتے رہتے تھے. تو مطلب ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سیاسی اختلاف ہے, بالکل ہے. سیاسی اختلافات میں بہت ساری چیزوں میں فنڈامنٹل اختلاف ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ سیاست میں ہماری ایک دوسرے سے بدتمیزی کی گنجائش نہیں ہے. تو باقی ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے, جیسے آپ نے پہلے پوچھا,
میں نے کہا بالکل ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, جو ایسے مطالبات ہیں جو مذکر خیز ہیں ان پہ بات نہیں کریں گے. لیکن آپ نے سنا نا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, اس کا فیصلہ تو اب ایک پارٹی نہیں کر سکتی, پی ایم ایل این نہیں کر سکتی, اس کا فیصلہ تو پی ڈی ایم کرے گی کہ ہم نے حکومت سے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیا کریں گے, دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اگر مذاکرات نہیں کرتے, باتیں نہیں کرتے قومی امور پہ, تو مجھے بتائیں کیا کریں گے. کیا یہ استعفیٰ دیں گے؟ وہ بھی اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو صاف جواب دے دیا ہے, اور ان کے دو ارکان جو گئے تھے اسپیکر کے پاس, انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا. سو استعفیٰ بھی نہیں دیں گے, سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے, ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے. تو عملی طور پہ تو یہ تحریک جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے, بیٹھ گئی ہے. اور اب ہم کہہ رہے ہیں ان کو کہ, اور بڑے فراخ دلی سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہم آپ اس وقت کمزور پوزیشن میں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے پھر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں قومی امور پہ. جی بالکل, یہ شفقت صاحب کی بات میں ڈاکٹر صاحب خاصا وزن ہے. یہ جو استعفوں کا بھی آپ دیکھ لیں سٹال ہو گیا, لانگ مارچ کا ابھی خبر آئی کہ بلاول بھٹو جو بہت امید تھی کہ جائیں گے لاہور میں میٹنگ میں 1 جنوری کو, وہاں نہیں جا رہے ہیں, شاید ویڈیو لنک میں پارٹیسپیٹ کریں گے. ظاہر ہے سمبولک چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پہلے مولانا جو ہیں 27 دسمبر کا جو پی ٹی آئی پی 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 کا جلسہ تھا اس میں تشریف نہیں لائے. تو یہ چیزیں ہیں کہ چیزیں رک گئی ہیں, سٹال ہو گئی ہیں, مومنٹم ٹوٹ گیا ہے. استعفوں والی بات بالکل اپنا اثر کھو چکی ہے. سینٹ میں الیکشن میں پی پی حصہ, تو شفقت محمود صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے کہ اب آپ کے پاس آپشنز اتنی رہی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے جی ڈاکٹر صاحب کہ جب آپ ماشاءاللہ بے شک میری طرح میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ہسٹری بھی آپ کو عبور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب تحریکیں چلتی ہیں تو اس کی وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ 2 جمع 2 فوراً 4 ہو جاتا ہے. اس میں مومنٹم آتے ہیں, مختلف فیزز آتے ہیں, مختلف مراحل سے گزر کے ہی آپ اپنے ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں. اب پی ڈی ایم کی جو تحریک چل رہی ہے, اس نے پہلے چھوٹے جلسے ہوئے, ریلیز ہوئیں, بڑے جلسوں پہ گئے, استعفوں کی آپشن پہ بات ہوئی, استعفوں پہ سب نے ایگری کیا, استعفے تمام جماعتوں نے اپنے جو ممبران ہیں صوبائی و قومی اسمبلی ان سے لے لیے, اب ان کے پاس موجود ہیں. اب متفقہ فیصلہ ہونا ہے کہ کب دینا ہے, اور انشور کرنا ہے اس بات کو کہ جس وقت استعفے دیے جائیں اس کے بعد حکومت اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ جی ہم اب دوبارہ الیکشن میں جائیں گے. اس کے بعد فریش الیکشن جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے, اس کے بعد نیا مینڈیٹ, اور وہ بھی اس شکل میں کہ اس الیکشن کے اوپر وہ سارے تحفظات نہ ہوں جو الیکشن 2018 کے اوپر تھے. تو یہ ساری ایک شکل ہے. اب اس میں مختلف مراحل آتے ہیں. اگر ہم دیکھیں بارگیننگ پوزیشن آپ کے پاس کیا ہے جب آپ استعفے نہیں دے پا رہے, لانگ مارچ نہیں کر پا رہے, نہیں دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ استعفے نہیں دے پا رہے, جبکہ جو ہماری پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے فیصلے ہوئے ہیں, بلایا تھا یہ دے دیتے. نہیں ڈاکٹر صاحب میں عرض کر دوں, آپ نے شروع میں بھی یہ بات کی ہے, ان 2 استعفوں کی انفرادی حیثیت میں کسی بھی ممبر کو یہ ڈائریکشن نہیں ہے کہ آپ جا کے استعفیٰ دیں. یہ استعفے جو ہیں واٹس ایپ سے کسی نے اسکرین شاٹ لیا, اور یہ جعلی استعفے جو ہیں سبمٹ ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی میں. ایک پالیسی ہے, اور وہ اصل استعفے کا اسکرین شاٹ لے کے جمع کرا دیا کسی جی. دیکھیں جب وہ استعفے بھیجے گئے نا, ہر جو ہمارا صوبہ تھا اس نے اپنی صوبائی صدر کو استعفیٰ بھیج بھی دیا, اور اسے واٹس ایپ اس کا وہ لے کے تصویر واٹس ایپ بھی کر دی. اچھا یہ معاملہ ہے, یہ معاملہ تھا. تو یہ بھیجے گئے امیر مقام خان کو, انہوں نے کسی دوست کو بھیجے, کسی میڈیا پرسن کو بھیجے کہ یہ دیکھیں جی استعفے ہمارے پاس آ گئے ہیں, وہاں سے یہ لیکیج ہوئی ہے. باقی انفرادی حیثیت میں کوئی استعفیہ نہیں دے رہا. اور دوسری بات جو یہ سب وہ جو مریم کہہ رہی تھی کہ استعفے اب آ گئے ہیں, تو ان پہ اب آپ اسپیکر کو کہیں کہ جی لے لو استعفے, تو اس کا کیا بنا؟ جی بالکل, ہم نے سنا ہے وہ ٹکڑا پتہ نہیں پروڈیوسر صاحب کے پاس ابھی ہے کہ تقریر میں کہا کہ اب آ گئے ہیں, اب جائیں اس کو ایکسیپٹ کریں. دیکھیں وہ انہوں نے جلسے میں بات ضرور کی ہے, میں نے خود یہ بات سنی ہے, اس کی ویلیو نہیں ہے. لیکن مریم بی بی نے ہی جو پارٹی لائن ہے, جو پارٹی کی ڈائریکشن ہے, وہ بھی انہوں نے جاری کی ہوئی ہے کہ تمام استعفے دیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ بات انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے. صاحبہ جلسے میں ایک بات کرتی ہیں, پیچھے اور بات کرتی ہیں. جلسے میں دیکھیں 100 باتیں انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اگر آپ ایکسیپٹ کر بھی لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اس کا مطلب مریم کی بات نہیں مانی. کیونکہ اس وقت جو پی ڈی ایم کا یا پی ایم ایل این کا جو موقف ہے, اس میں وہ جو طریقہ وضع کیا جا رہا ہے اس حکومت سے جان چھڑانے کا, اس میں استعفے جو ہے وہ ایک اولین آپشن ہے. لیکن جو براڈر پارٹی کنسنسس ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ یکمشت استعفے دیے جائیں. یہ بات تو کئی دفعہ اس سے پہلے ہو چکی ہے, اجتماعی طور پر پی ڈی ایم کی پریس کانفرنسز میں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. اور آخری بات میں عرض کر دوں, دیکھنا دوسری طرف سے مسلسل آپ کو للکار کے کہا جا رہا ہے, چیلنج کے بھی استعفے لائیں, ہم تب فوری طور پہ قبول کرنے کو تیار ہیں. استعفے کدھر ہیں, استعفے کدھر ہیں. وزیر اعظم بھی کہہ رہے تھے کہ اسپیکر کو کہا ہے کہ جیسی استعفیٰ ایکسیپٹ کریں. گورنمنٹ کے للکارنے کے اوپر تو پی ڈی ایم نے نہیں کرنا نا, یہ کوئی کبڈی کا میچ تو نہیں ہے
کہ آپ آئیں آپ کی باری ہے, میں نے آ رہا ہوں میری باری ہے. یہ سیاست ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی اسٹریٹجی کے تحت ہم نے چلنا ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی استعفے لائیں اور ہم ان کو جا کے استعفے دے دیں گے؟ اس موقع پہ دیں گے کہ جب انہیں ہوش نہیں ہوگی کہ اب ہم نے آگے کرنا کیا ہے. اور یہ جو بات ابھی شفقت صاحب نے کی ہے, میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں, سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن شفقت صاحب کو اس بات کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سیاست میں اختلافات کو ذاتی دشمنی کی حد تک لے گئے ہیں. ان کی آپ گفتگو دیکھیں, ان کی وہ مان نہیں رہے. مجھے پتہ ہے کہ شفقت صاحب میرا تعلق بھی اسلام آباد سے ہے, خبریں میری بھی آپ کو پتہ ہے وہ ہوائی نہیں ہوتی, ان کے بھی پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے. چند لوگ ہیں, میں نے کہا شفقت صاحب کو, چند لوگ ہیں جو کوئی تہذیب اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے گفتگو کرتے ہیں. باقی جو آپ نے ہمارے 2-3 نام لیے ہیں, میں کہتا ہوں وہ تو آپ لوگوں کی دھوڑ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. جس طرح کی گفتگو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کرتے ہیں آ کے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. شفقت محمود صاحب مسلسل ان کو ایک اصرار یہی ہے کہ پی ٹی آئی ہمارے سے زیادہ بدتمیزی کرتی ہے, ہم اتنی نہیں. شفقت صاحب سے پوچھیں, چلیں 2 باتیں پوچھ رہے ہیں شفقت صاحب سے کہ جب اپوزیشن کے جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں, سینئر لیڈرز پارلیمان میں گفتگو کرتے ہیں, شفقت صاحب آپ نے کتنی دفعہ جواب دیا ہے اور مراد سعید صاحب نے کتنی دفعہ جواب دیا ہے, صرف یہ بتا دیں. ڈاکٹر صاحب میرا عرض تو سن لیں. جس پارٹی کا ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ ہماری خاتون کارکنوں کو کہتا ہے کہ یہ ٹریکٹر ٹرالی ہے, جس جماعت کا ایک بڑے لیڈر طلال چودھری, دانیال عزیز, اس کے بعد مائزہ حمید, اس کے بعد ان کے ذرا لہجے آپ سنیں, ان کی باتیں سنیں, تو میرے بھائی ڈاکٹر فضل صاحب جو ہیں وہ تو بہت ہی سافٹ گفتگو کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ان لوگوں کی گفتگو سنیں اور پھر یہ کہ ہمیں الزام دینا, دیکھیں بات یہ ہے سبسٹینٹیو بات کریں. سبسٹینٹیو بات یہ ہے کہ یہ جو تحریک جب چلائی گئی تھی اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں تھا, اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی. وہ تحریک نے, اور لاہور جیسے شہر میں جہاں پہ نون لیگ نے 14 میں سے 11 سیٹیں جیتیں, وہاں پہ جا کے اس نے دم توڑ دیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی ریزگنیشن سے الگ ہو گئی ہے. اس کے بعد لانگ مارچ کا ابھی آپ 1 فروری کی بات کی ہے, کوئی سردی لگ رہی ہے, وہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اپریل میں لے جائیں, ہو سکتا ہے مئی میں لے جائیں. اپنا نفیسہ شاہ جو ہے وہ بات کر رہی ہے کہ کئی مسائل ہیں, ہو سکتا ہے 6 مہینے لگ جائیں, ہو سکتا ہے سال لگ جائے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو تجربہ آپ کا, آپ کی جماعت کا, پی ڈی ایم کا, یہ تو ہو گیا ناکام. آپ کی جو لیڈر ہیں مریم صاحبہ, وہ انہوں نے پہلے آپ کی حکومت کو نقصان پہنچایا جب آپ پاور میں تھے, اپنے والد کو نقصان پہنچایا, اور اب وہ آپ کو ایک ایسی بند گلی میں لے گئی ہیں جہاں پہ بڑا مشکل ہے آپ کو کوئی راستہ تلاش کرنا. ہم آپ کو راستہ دے رہے ہیں, ہم فیس سیونگ دے رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیے الیکٹورل ریفارم پہ بات کرتے ہیں, آئیے اکانومی کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں, پرائیویٹائزیشن ہے, باقی پی آئی اے پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اسٹیل مل پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. تو ہم تو بہت ساری چیزوں میں بات کرنے کو تیار ہے. مجھے ایک بریک لینے دیجیے شفقت محمود صاحب, مجھے ایک بریک لینے دیجیے. غالباً اپوزیشن کی وہی صورتحال ہے جو 4 ماہ کی تحریک کے بعد دسمبر 2014 میں عمران خان اور تحریک انصاف کی تھی. جب تحریک انصاف کی 4 ماہ کی جو دھرنے اور موومنٹ تھی اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا تھا, انہوں نے واپس اسمبلی میں آنا پڑا تھا. یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی طرف آتا ہوں. وقفے سے پہلے میں نے بات یہاں پہ ختم کی کہ عمران خان صاحب نے, تحریک انصاف نے, طاہر القادری صاحب نے مل کے 14 اگست 2014 سے لے کے 16 دسمبر 2014 تک 4 ماہ انہوں نے ایک بڑی بھرپور کیمپین چلائی جس میں دھرنے دیے گئے, اسلام آباد کو بند کیا گیا, اس کے علاوہ فیصل آباد, کراچی, لاہور, ملتان, سیالکوٹ, بہت سی جگہوں پہ جلسے, پشاور, ڈیرہ اسماعیل خان, ڈیرہ غازی خان. لیکن اس کے بعد اس مومنٹم کا, اس کی تحریک کا مومنٹم ٹوٹ گیا اور اس کے بعد ان کو اسی طرح سے واپس آنا پڑا اور دوبارہ سے ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہو گیا. اب ایسا لگتا ہے, شفقت محمود صاحب کی باتوں سے بھی لگتا ہے, ہمیں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جو تحریک تھی پی ڈی ایم کی, اس کا مومنٹم کے زور ٹوٹ گیا ہے. اس موقع پہ اب آپ کیا ڈاکٹر صاحب مومنٹم تحریکوں میں آپ کی اس بات سے میں اب ظاہر ہے ایک آرگومنٹ میں نہیں جانا چاہتا. مومنٹم ہے, تحریک آپ کی ہے لیکن مومنٹم نہیں ہے. چلے میں اب آپ نے جو بات کی ہے میں اسی کو لے کے آگے بڑھ جاتا ہوں. میں نے کہا کہ اب اس میں ہم بحث میں نہیں جائیں گے کہ مومنٹم کتنا ٹوٹا یا کتنا نہیں ٹوٹا, لیکن تحریک موجود ہے, اس کا ایک کاز موجود ہے, اس کا ایک راستہ موجود ہے, ٹائمنگ اس کی طے ہونی ہے, اس کا طریقہ کار طے ہونا ہے, وہ پی ڈی ایم نے مل کے کرنا ہے. یہ بات جو ہے اس پہ میرا خیال ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے میرے اور آپ کے بیچ میں. دوسری بات جو ابھی میرے بھائی شفقت صاحب نے کی, انہوں نے ایک سوال پوچھا, انہوں نے کہا پھر کرنا کیا ہے. میں عرض کر رہا ہوں, میں ادھر آ رہا ہوں. کریں گے کیا آپ؟
مریم بی بی جو ہیں انہوں نے جماعت کو نقصان پہنچایا اور میاں نواز شریف صاحب کو نقصان پہنچایا اور ابھی مزید نقصان پہنچا رہی ہیں. تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ کیوں اتنی زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ پریس کانفرنس کرتی ہیں آپ کے 3-4 سینئر وزیر بیٹھ کے فوری طور پہ اس کا جواب دیتے ہیں. یعنی پریشان آپ لوگ ان کی موومنٹ سے ہیں جن مشکل حالات میں انہوں نے پارٹی کو چلا رہی ہیں. آپ نے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اور پارٹی پریزیڈنٹ انہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے. میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں مشکل ترین حالات میں. ہر روز کسی ایک لیڈر کے خلاف یا تو آپ نیا مقدمہ بنا رہے ہیں یا انہیں گرفتار کر رہے ہیں. خواجہ صاحب کو آپ نے گرفتار کیا, شاہد خاقان کو کیا, مفتاح اسماعیل کو کیا, احسن اقبال صاحب کو کیا, اسی ٹینیور میں کیا. وہ تو بڑی دلیرانہ طریقے سے بڑی جرات مندی سے پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں. اور اگر وہ نقصان کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ لوگ کیوں ہمیں راستے بتا رہے ہیں کہ جناب آپ یہ کریں اور وہ کریں اور ہمیں فیس سیونگ جی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. جی شفقت آپ لوگ بیسیکلی ان کی اسٹریٹجی بھی کہیں اور ان کی میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو کریج ہے اگنور کیوں نہیں کرتے تھے, تو ہمیں کیوں کرتے ہیں اگریسو میڈیا پالیسی. جی 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 شفقت محمود صاحب. ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو مریم صاحبہ کی لیڈرشپ برقرار رکھے, کیونکہ ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے جب سے وہ تو ایکٹیو ہوئی ہیں اور آپ کو بھی اپنے دل میں پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اپنے دل میں پتہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے آپ کی حکومت کو نقصان پہنچایا اس کا, اور جس کے بعد اب آپ کی پارٹی وزیر تعلیم کے ساتھ ساتھ آج نجومی بن گئے ہیں. سن تو لے نا, ہمیں تو کوئی فکر نہیں, ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے ان کو اور آپ ساتھ لے کے چلے. پر مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو استعفوں کی بات تھی ان کا کیا خیال ہے کہ جی اگر 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دیں گے تو عمران خان استعفیٰ دے دیں, اور اگر نہیں دیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ استعفے دیں گے یا آپ مارچ کریں گے؟ بھئی وہ بھی کر لیں. مارچیں پہلے بھی ہوئی ہیں, کئی ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کا کہ مارچوں سے کیا ہوتا ہے. یہ فضل الرحمان نے بھی مارچ کی تھی, آئے تھے یہاں بیٹھے رہے, اور ان کے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ورکرز مدرسے کے طلباء کو لے کے آ گئے تھے. تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو مقصد یہ ہے کہ میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بند گلی کی بند گلے میں آپ آ گئے ہیں اور اس میں ہم آپ کو ایک وے آؤٹ دے رہے ہیں. ہم ایک, مجھے پتا ہے آپ نے فیصلہ نہیں کرنا, مجھے پتا ہے کہ شاید آپ کی لیڈرشپ وے آؤٹ آپ ان کو کیا دے رہے ہیں کر سکے, لیکن آپ کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں نا جب آپ کی تحریک کا مومنٹم ٹوٹ گیا تھا شفقت محمود صاحب, دسمبر 2014 میں جب آپ کی تحریک کا مومنٹم ٹوٹ گیا تو نواز شریف حکومت نے ایک جیسا کیسا بھی تھا ایک انہوں نے سپریم کورٹ کا کمیشن بٹھا دیا تھا میرا خیال جسٹس ملک صاحب کی لیڈرشپ میں, اور اس نے پھر ایک رپورٹ نکالی تھی, پھر وہ 4 حلقے کھولنے کی بات ہو گئی تھی, کچھ نہ کچھ ہوا تھا, کچھ نہ کچھ انہوں نے فیس سیونگ دے دی تھی. آپ ان کو کیا فیس سیونگ دیں؟ آپ کو یاد دلانے کے لیے ہم نے جو اپنی تحریک اور سٹن ختم کیا, دھرنا ختم کیا تھا, وہ ایک قومی سانحہ ہوا تھا جس میں پشاور میں بچوں کے APS کے اندر جو اٹیک ہوا تھا جس میں بچے مارے گئے, اور اس کے بعد ہم نے حکومت کے ساتھ مل کے نیشنل ایکشن پروگرام بنایا, اس لیے کہ وہ قومی ایک ضرورت تھی اور اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے. لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ 2013 کے الیکشن میں اور 2018 کے الیکشن میں ایک نہیں کئی بہت سارے فرق ہیں. 2018 میں چیف الیکشن کمشنر ان لوگوں نے مل کے بنایا ہوا تھا, کیونکہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس پیپلز پارٹی اور ان کا پہلے بھی اندرونی طور پہ گٹھ جوڑ تھا. سو چیف الیکشن کمشنر ان کا, الیکشن کمیشن کے سارے ممبران ان کے, ہم تو آؤٹ سائڈر تھے, ہماری تو بات ہی نہیں کوئی مانتا تھا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی ان کی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ پروویشنل گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے بنائی آپس میں مشورہ کر کے, کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن رہا. یعنی کہ سارے انہوں نے ساری حلقہ بندی اپنی مرضی سے کرائی, میرا حلقہ تبدیل کر کے اس میں رد و بدل کیا, اس طرح بے شمار حلقوں میں ہر حربہ انہوں نے استعمال کر لیا. اور اس کے بعد جب الیکشن ختم ہوا 2018 کا, تو آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے کتنی پٹیشنیں کی ہیں؟ 24 15 پٹیشنیں کی ہیں نون لیگ نے, 9 پٹیشنیں کی ہیں پیپلز پارٹی نے. یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ سارا الیکشن رگ تھا. یہ 24 پٹیشنیں ٹوٹل کی ہیں ان لوگوں نے. اس کے بعد 2013 کے الیکشن میں ان سب نے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی PMLN سب نے کہا کہ الیکشن رگ ہوا ہے. ہم تو کہہ ہی رہے تھے, آپ نے بیان اٹھا لیں کہ ان کے لیڈر صاحب نے نہیں کہا کہ سندھ میں الیکشن رگ ہوا, پیپلز پارٹی نے کہا پنجاب میں الیکشن رگ ہوا, ہم بھی کہہ رہے تھے الیکشن رگ ہوا. 4 حلقے ہم نے کہا کھولے, چاروں حلقے کھولے,
चारों के चारा इलेक्शन जो है वो ओवरटर्न हो गया। तो मकसद है क्या मुकाबला, और सारे चीजें आप में थी। ये तो सिर्फ मसला बताऊं क्या है, मसला ये है कि ताकत नहीं है, पावर में नहीं है, और बुरी आदतें 30 साल से पावर में आना जाना लगा हुआ था। अब जरा एक तरफ बाहर बैठे हैं, पहली दफा सही ऑपोजिशन बन के फेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब इसमें जरा गुजारा करने की कोशिश करें। 2.5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, फिर डॉक्टर साहब देखें आप मैदान में। जरा रुकें जी 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 जी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बड़ा वजन है उनकी उस आर्गुमेंट में इलेक्शन के कंपैरिजन में। वो जाहिर है वफाकी वजीर हैं, अब आपको वजन तो नजर आएगा उनकी उस गुफ्तगू में। अब वो क्या कहते हैं, देखिए मैं ताकत आई जाती है, लेकिन मैं देखिए 2013 के इलेक्शन में आपने पंजाब से ताकत अगर आए तो उसमें बुरी बात क्या है? 2013 लेकिन मैं छोटी सी बात डॉक्टर साहब अर्ज कर दूं, अगर 2018 का इलेक्शन ये जो शफकत साहब ने फिर पीपल्स पार्टी शफकत साहब ने जो नाम लिए है ना, मैं थोड़ा सा और इजाफा कर देता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने लगाया, मेंबरान उन्होंने लगाए, जिन्होंने कुछ हमारी कह रहे हैं ना, आपकी पार्टी से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रहे हैं, और फलां कह रहे हैं। तो पावर में ही नहीं थे। यही मैं नहीं अपनी कह रहा हूँ कि हमें कह रहे हैं कि उन्होंने लगाया। फिर वो कहते हैं जनाब जब नैब की बात आती है, हम कहते हैं जनाब कि आप एहतसाब के नाम के ऊपर बदतरीन इस वक्त जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है अपोजिशन को, और ये बात आपकी सीनियर तरीन कोर्ट्स के फैसलों के अंदर लिखी जा रही है, रिमार्क्स जजेस इस बात के दे रहे हैं। तो फिर ये कहते हैं जनाब कि आपने जो चेयरमैन नैब है वो भी आपके लगाए हुए हैं। तो ये लिस्ट लेके आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने या पीपल्स पार्टी ने लगाई हैं। तो मैं ना लाइटर साइड शफकत साहब इसका जवाब आपको सिर्फ एक जुमले में दूंगा कि जनरल ज़ियाउल हक को किसने लगाया था, और उसके बाद क्या हुआ, जनरल मुशर्रफ को भी हमी ने लगाया था, उसके बाद क्या हुआ। ये सारी चीज़ें जो है ये माजी में हैं, और क्लियर वेल थॉट आउट पोजीशन थी उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? जजमेंट दी उन्होंने। डॉक्टर साहब इसमें सिर्फ एक जुमला है कि ये तो आपने बड़ी नरम गुफ्तगू बताई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स की, सीनियर तरीन लीडर्स की, और हमारी जमात के भी सीनियर तरीन लीडर्स की। इससे ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, सख्त बयानात मौजूद हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। ये है एक हकीकत, इससे कोई आंखें चुराना चाहे तो चुरा ले, मैं तो कम अज़ कम हकीकत से आंखें चुराने वाला बंदा नहीं हूँ। ये मौजूद है ये चीज़ें। इससे ज़्यादा इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं, इससे ज़्यादा बयानात हुए हैं। उसके बाद नहीं डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, विजन तो कोई ना हुआ ना डॉक्टर साहब। बात ये है कि जो आज आप हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले हमारा मिजाज और था, उससे पिछले 10 साल पहले हमारा मिजाज और था, और उससे पिछले 10 साल हमारा मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये जो 80 और 90 की दिहाई की सियासत है, इससे सबक सीख के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था। मोहतरमा की इस गुफ्तगू के बाद नहीं, वो तो फिर 2016 में दोबारा पोजीशन ले ली पीपीपी ने आपके खिलाफ, सरदारी साहब ने पनामा आने के बाद है, उनका अपना एक मंशूर है, उनकी अपनी एक सियासत है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ किसी जहारियाना इकदाम, गैर आइनी इकदाम की सपोर्ट करना, इसे कंडेम किया गया कि अगर कोई फौजी जहारियत होती है, कोई जर्नल अगर मार्शल लॉ लगाता है, कोई लीडर उसकी सपोर्ट नहीं करेगा, एक दूसरे के लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को इसी बरस में पिछले साल आप लोगों ने, मैं मार्शल लॉ की बात बता रहा हूँ, मतलब वो भी तो मार्शल लॉ की बात, मैं एक्सटेंशन भी तो एक क्वेश्चनेबल चीज। मैं एक आर्मी की जो 4 जनरलों ने आइन को पामाल किया और मार्शल लॉ लगाया, मैं उनकी बात कह रहा हूँ कि मोहतरमान एक लिहाज से आप ये कहें कि वो संभल को वो सपोर्ट कर रही है। मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल तो कोई ना हुआ ना पॉलिटिक्स में डिफाइन। प्रिंसिपल की बात नहीं है, आप अब आपके इंटरेस्ट, आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मैं उसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहा हूँ, और मैं उसको इस तरह ले रहा हूँ कि सियासी जमातों ने और लीडरशिप ने माजी की गलतियों से सबक सीखा। ठीक, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं। ये वो गलतियाँ थी जिनसे सबक सीख के जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन किया गया था लंदन में बैठ के, और उसके बाद आज तक को तो अब 13 बरस गुजर गए, उसके बाद तो दोबारा फिर बड़े खिलाफ हो गए नवाज शरीफ के। एक दूसरे के खिलाफ बात करना तो जाहिर बात की जाती है, लेकिन गैर आईनी इकदाम की सपोर्ट करना ये ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना हमने की है। गैर आईनी तो एक साइड पे इशू ने शफकत महमूद साहब बुनियादी तौर पे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि सियासत के अंदर कोई फिक्स किस्म के प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे तो समझ आ रही है आप अपने अल्फाज मेरे ऊपर इंटरेस्ट जब बदलते जाते हैं तो आपकी जमात ने भी बहुत से ऐसे लोगों को, आपने उस्मान बज़दार जो चंद महीने पहले तक आपकी पार्टी में नहीं थे उनको आप पार्टी के अंदर ले आए, और बहुत से आपके लॉयलिस्ट थे उनको रोल नहीं मिले। बहुत से और लोग जो हैं जैसे PMLQ है, बहुत सा वो साउथ पंजाब का ग्रुप है, इन सबको आपने अकोमोडेट कर लिया। वो बहुत से शेख रशीद के बारे में इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इसको चपरासी न लगाऊं, और बहुत से लोग, तो उन सबको भी आपने जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट चेंज हुए तो आपने उनको अपने पार्टी के अंदर एकोमोडेट कर लिया। तो बेसिकली वो तारिक फजल चौधरी साहब और PPP भी यही कर रहे हैं, फ़र्क क्या है?
नहीं देखें, एक तो आप बात कर रहे हैं कि मेम्बरान की और सियासत के मुख्तलिफ मद्दोजर की, तो वो तो वक्त गुजरने के साथ यकीनन सियासत में तब्दीली भी आती है। इनका फ़र्क सिर्फ ये है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के बाद शहबाज शरीफ की वो जो स्टेटमेंट्स हैं कि मैं जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा और उसका पेड़ फाड़ के निकालूंगा, और ये जो सारा कुछ एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे, और जो जरदारी की और बिलावल की तकरीरें हैं इनके खिलाफ, तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ही थी, कोई उससे पहले नहीं थी। तो बहरहाल डॉक्टर तारिक साहब कह रहे हैं कि हमारा डीएनए तब्दील हो गया है, तो शायद डीएनए तब्दील हो गया हो, लेकिन डीएनए तब्दील ऐसा हुआ है कि बजाय इसके कि कौम की भलाई की बातें करें, इनके लीडरान कराम जो हैं वो कौम को कमज़ोर करने के दरपे हैं। मैं क्यों कहता हूँ ये? मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत जहाँ पे अवाम है और हमारी, और वहाँ सबसे बड़ी हमारी सलामती की ज़मानत पाकिस्तान की फ़ौज है। और ये क्या कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, जब से वो गुजरांवाला का जलसा हुआ, उससे पहले भी, कि नवाज शरीफ, मरियम, बाकी लोग ये पाकिस्तान की जो सालमियत की ज़मानत जमात है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर हिट कर रहे हैं और बार बार हिट कर रहे हैं, और फिर नाम लेके कर रहे हैं। और फिर मुसीबत ये है, और इनके जलसों में जहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ बातें होती हैं और हमारे सोल्जर शहीद हुए, एक बंदे ने, मरियम ने क्या, बिलावल ने क्या, किसी ने कहा कि दुआ पड़ी जाए कि ये जो हमारे शहीद हुए हैं सोल्जर्स, उनके लिए आइए दुआ पढ़ते हैं। उसी जलसे में पंजाबियों के खिलाफ बातें हुई, उसी जलसे में एक जलसा क्वेटा में था, वहाँ पे पाकिस्तान की बातें हुई। हाँ हाँ शफकत साहब, वक्त मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। शफकत महमूद साहब का भी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का भी इस प्रोग्राम की नशिस्त में हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके बाद जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे क्या पाकिस्तान की सियासत जो है वो असल इशूज़ पे बात कर रही है, क्योंकि एक नए अशरे का आगाज़ हो रहा है, ना सिर्फ नए साल का बल्कि नए अशरे का आगाज़ हो रहा है। सियासत से बात होनी किन चीज़ों की चाहिए, क्या उन चीज़ों पर बात हो भी रही है? एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, अब से चंद घंटों के बाद साल 2020 का इख्तिताम हो जाएगा, और ना सिर्फ जनवरी 2021 में एक नए साल का आगाज़ हो रहा है, बल्कि 21वीं सदी के तीसरे अशरे का भी आगाज़ हो रहा है। यानी जनवरी 2021 से 2030 के इख्तिताम के जो 10 बरस हैं, उनका आगाज़ जो है अब से चंद घंटों में हो रहा है। पाकिस्तान में अदाद शुमार पे डिपेंड करना बहुत मुश्किल है, जैसा कि 2017 के पॉपुलेशन सेंसस पे होने वाली बहस से हमें अंदाज़ा है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम कह सकें, हमें अदाद शुमार की मदद से बात कर सकें, तो पाकिस्तान की आबादी कोई 2010 मिलियन से 2020 मिलियन के करीब बताई जाती है। यानी 21 करोड़ से 22 करोड़ के दरमियान इस मुमलिकत खुदादाद की इस वक्त की आबादी है। लेकिन हमें बताया जाता है कि इस आबादी में 3% से ज़्यादा की शरह से हर साल इजाफा हो रहा है। अगर ये इजाफा इसी तरह होता रहेगा तो 2030 के इख्तिताम में पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से 30 करोड़ के दरमियान होगी। इस बढ़ती हुई आबादी की, खुराक की, पानी की, सिक्योरिटी की, एजुकेशन की, टेक्निकल एजुकेशन की और बहुत सी और ज़रूरियात होंगी। और अगर पाकिस्तानी सियासत मंतकी हो, रैशनल हो, तो पाकिस्तान की सियासत में हम इस पॉपुलेशन की बढ़ती हुई ज़रूरियात के हवाले से डिबेट को देख सकें। लेकिन गुज़श्ता चंद माह की जो पाकिस्तान की सियासी डिबेट हुई है, पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और जिसे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल्स ने और मीडिया ने कवर किया है, अखबारात ने कवर किया है, इस हवाले से अपने इदारिये लिखे हैं, इस पर कॉमेंट किया है, उसमें हमें इस किस्म की जो डिबेट है पाकिस्तान के नए अशरे की, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की, वो कहीं नज़र नहीं आते। हमने जो डिबेट देखी है उसका टोन टेनर क्या है, उसका मिजाज क्या है, वो चंद टुकड़ों के ज़रिए हम अंदाज़ा उसका लगा सकते हैं। पहले उन लोगों की बातें सुन लेते हैं जो इस मौजूदा हुकूमत को घिरा कर अपनी हुकूमत लाना चाहते हैं, उन्हें सुन लेते हैं। Pakistan is facing worse inflation. The people of Pakistan are suffering, that it is time for the Prime Minister to go. It is time for us to rid Pakistan, to rid the Prime Minister.
یعنی محترم بلاول بھٹو صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں مہنگائی بہت ہے، کسے نہیں پتا کہ مہنگائی بہت ہے، لیکن کبھی انہوں نے یہ بات کی نہیں کہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس کیا سلوشن ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی سن لیتے ہیں۔ اس مہنگائی کو گھر بھیجنے کے لیے عمران خان کو گھر بھیجنا بہت ضروری ہے، یہ سن لو۔ جب تک یہ نالائق حکومت گھر نہیں جائے گی، یقین مانو لاڑکانہ والوں آپ کے گھروں کے چولہے نہیں جل سکتے۔ پھر بات ہو رہی ہے کہ مہنگائی کو ہٹانے کے لیے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا۔ کوئی یہ بتا نہیں رہا کہ اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا فارمولہ ہے، ہمارے پاس کیا سلوشن ہے۔ جو لوگ حکومت کو بچانا چاہتے ہیں وہ کس ٹون اور ٹینر میں بات کرتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں۔ تو کیا سلام ان کورٹس کو نہیں ہے جیسے تمہارے باپ نواز شریف کو مفرور کنوکٹڈ چور اشتہاری کا تمہیں کنوکٹ کیا، تمہیں ڈسکوالیفائی کیا، تمہارے پورے خاندان کو مفرور قرار دیا اور تم پاکستان سے بھاگے ہوئے ہو مفروری کے اندر، چاہے وہ تمہارا باپ نواز ہو، چاہے تمہارا سمدھی صاحب ڈار ہو، چاہے علی ڈار ہو۔ جو تمہاری گردن ہلتی ہے، جس کا پریشانی تمہارے دماغ سے چلی گئی ہے، اس کا علاج جو بچپن میں نہیں ہوا وہ اب جیلوں میں ہوگا۔ یہاں بات ہو رہی ہے جیلوں کی، چوروں کی، ڈاکوں کی۔ ایک اور منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں، بہت ہی پاپولر منسٹر، وہ بھی سن لیتے ہیں۔ یہ جب لاہور میں ہوتے ہیں تو جاگ پنجابی جاگ، جب انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں تو بے نظیر بھٹو بہت اچھی تھی، جب فوج کے سامنے ہوتے ہیں تو فوج جو ہے جی وہ بڑی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جب نریندر مودی کے سامنے جاتے ہیں تو فوری طور کے اوپر کہتے ہیں کہ ساری جو خرابی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فوج کی ہے۔ یہ گرگٹ بھی شاید اتنی تیزی سے رنگ نہیں بدلتا ہوگا جتنی تیزی سے یہ نون لیگ کی لیڈرشپ رنگ بدلتی ہے۔ ناظرین، یہ چند ٹکڑے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ پاکستان کی جو سیاسی بحث ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اس کا ٹون ٹینر، اس کا مزاج، اس کی ڈائریکشن جو ہے، اس کی سطح جو ہے وہ کیا رہی ہے۔ جو بحث آپ نے نہیں سنی، جو شاید آپ نے نہ سنی، وہ یہ ہے کہ اب سے چند اشرے پہلے پاکستان بنیادی طور پر ایک ایگریکلچر ملک تھا، ایک زرعی ملک تھا، جس کی 70-80% جو معیشت کا دار و مدار جو تھا وہ ایگریکلچر پہ تھا۔ آج پاکستان کی 20% سے بھی کم، غالباً 18 یا 19% جو جی ڈی پی ہے وہ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان کیا ایک انڈسٹریل کنٹری بن گیا؟ بدقسمتی سے نہیں۔ پاکستان کی معیشت کا آج 1/4 حصہ یا اس سے بھی زیادہ جو ہے اس کی ڈیپینڈنس ایکسپیٹریٹ ریمیٹنسز کے اوپر ہے۔ یہ وہ محنت کش ہیں جو مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک میں کام کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی بہت زیادہ ہنرمند یا سکلڈ ورک فورس نہیں ہے، یہ بھی بنیادی قسم کا کام کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کی آبادی، جو ورلڈ پاپولیشن رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی آبادی اگر موجودہ شرح یعنی 3.6% سے بڑھتی رہے گی تو 19 یا 20 برس کے اندر یہ آبادی دگنی ہو سکتی ہے۔ یہ تو کہنا ہے ورلڈ پاپولیشن رپورٹ کا، اور UNDP یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کی رپورٹ کی کہتی ہے کہ پاکستان میں جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اسی شرح کے حساب سے پاکستان کو کم از کم 13 سے 14 لاکھ ہر سال نئی میننگ فل جابس جو ہے وہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں تعلیم کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کم از کم 2 کروڑ 20 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول کی ایکسیس میں نہیں ہیں، اسکول کی تعلیم سے محروم ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کا مطلب ہے کہ اس شرح میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ در حقیقت یہ ہے کہ لفظ تعلیم اور ایجوکیشن بہت حد تک اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ یہ ایک مسلیڈنگ اور ایک گمراہ کرنے والی ٹرم ہے۔ اصل میں پاکستان کی اس بڑھتی ہوئی نوجوان نسل کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ میننگ فل سکلز ہیں، ہنر ہیں، ایسی سکلز ہیں، ایسی ووکیشنل ٹریننگ ہے جس کی وجہ سے یہ نوجوان نسل پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کے معاشرے کے اندر اضافہ کر سکے۔ جو تو یہ صحیح ہے، ہمارے ہاں بہت سے مذہبی رہنما اور عالم یہ کہتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی پاپولیشن جو ہے وہ اللہ کا ایک نعمت ہے، اس کا ایک فائدہ ہے اس کا، بیکاز ہر بچہ 2 ہاتھ لے کے آتا ہے، لیکن اور نوجوان نسل اپنی جوانی کی طاقت سے معیشت میں اور معاشرے کے اندر اضافہ کر سکتی ہے۔ لیکن تمام تر تحقیق جو ہے گزشتہ 1 صدی کی وہ یہ شو کرتی ہے کہ اگر آبادی کے پاس میننگ فل سکلز اور ہنر نہ ہوں تو وہ آبادی جو ہے وہ اپنی مشکلات میں اضافہ کرتی ہے اور اپنی کوئی کمی اپنے لیے پیدا نہیں کر سکتی۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اگر اس برس میں پاکستان کی
गंदम जो पाकिस्तान की मेन स्टेपल डाइट है, अगर उसकी 27 मिलियन मीट्रिक टन की अगर ज़रूरत थी तो मुल्क सिर्फ 25 मिलियन मीट्रिक टन बना सका। चावल जो बहुत बड़ी एक एक्सपोर्ट होती थी उसमें भी कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो सका। जो एग्रीकल्चर यील्ड की सूरत हाल ये है कि इस खित्ते में और दुनिया भर में सबसे कम जो एग्रीकल्चर यील्ड है वो पाकिस्तान की है, जहाँ 1 एकड़ जो है वो सिर्फ 3 मीट्रिक टन पैदा कर सकता है, जो भारत से भी 1 तिहाई कम है। चीन के मुकाबले में तकरीबन ये आधा है और न्यूजीलैंड के मुकाबले में ये सिर्फ 33% या 1/3 उसका बन सकता है। ये वो बड़े इश्यूज़ हैं और इससे नथी वो दर्जनों इश्यूज़ पे हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि दर हकीकत पाकिस्तान की सियासत की बहस होनी चाहिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। और जब हमारे अपोजिशन के अकाबरीन और लीडर्स हमें ये कहते हैं कि हमें इस हुकूमत को हटाना है, हमारे पास मसाइल का हल है, तो ये ज़रूरी है कि वो हमें बता सकें कि उनके पास पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की गंदम का, पाकिस्तान के गिरते हुए वाटर टेबल का, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का, पाकिस्तान की करेंसी का, पाकिस्तान के हाउसिंग का क्या सलूशन, क्या फार्मूला और क्या मदावा उनके पास है, ताकि हम जो लोग मीडिया में हैं हम उन इश्यूज़ और सलूशंस के ऊपर बहस कर सकें, एक रैशनल मंतकी डिबेट को लेकर आगे चल सकें। अभी तक तो ऐसा होते हुए मैंने देखा नहीं है। आज साल के इख्तिताम में और एक नए साल के शुरू में मेरी कम अज़ कम आपसे कमिटमेंट है कि मेरी टीम की कोशिश रहेगी कि हम इन इश्यूज़ पे फोकस कर सकें, इन इश्यूज़ पे बात कर सकें, इन इश्यूज़ को आपके सामने ला सकें। जहां मुझे मौका मिलेगा अपने टेलीविज़न प्रोग्राम से, अपने वीलॉग्स के ज़रिए, सोशल मीडिया में अपनी तहरीर के ज़रिए मैं कोशिश करूंगा, मेरी टीम कोशिश करेगी कि हम बाकी मीडिया को भी एहसास दिला सकें कि ये वो रियल इश्यूज़ हैं जिन पे हमें पाकिस्तान की सियासत की तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। वरना सियासतदानों के जो ज़ाती मुस्तकबिल के इश्यूज़ हैं उससे भला हमारा क्या ताल्लुक़ है। ये डिबेट तो ऐसे लगता है कि इनके मुस्तकबिल के हवाले से है, हमारे मुस्तकबिल के हवाले से नहीं। आज इतना ही, फिर आपसे अगले बरस में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।